ایک واقعہ آتا ہے جب یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جو ہے مسلمانوں کو گھیرا جائے گا تو بعض ایمان والے وہ پہاڑوں میں چلے جائیں گے، دنیا سے ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ 40 دن کا آتا ہے غالباً، 40 دن وہ بغیر کھائے پیے رہیں گے۔ تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوں گے۔ اللہ کی عبادت اور ذکر کی وجہ سے اللہ ان کے پانی اور کھانے کا بغیر پانی اور بغیر کھائے اللہ ان کی پرورش فرمائے۔ جو ہم تسبیح و تقدیس سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کریں گے اور اسی کو اللہ ذریعہ بنا لیں گے پلنے کا، کیونکہ پالنے والی ذات کون سی ہے؟ سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا سہارا انسان کے ساتھ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ اپنی قدرت اور طاقت اور قدامی کے ساتھ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ساتھ ہونا اس لیے اتنا ذکر کیا جائے اور اتنا دھیان باندھا جائے، ایسا یقین ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میری سن رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی اطاعت دین کی محنت میں لگا ہوا ہوں تو اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو اللہ اس یقین کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ جیسے کہ صحابہ کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اسی لیے نماز جیسی عبادت کی کہ سب سے بنیادی سب سے پہلی عبادت تو نماز ہے کہ انسان کو جو اللہ کی عبادت انسان ہونے کے ناطے سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کیا ہے کہ یہ عبادت صرف نماز ہم جو ہے یہ عبادات ہے احکام اس کو عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ عبادت تو ہم ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ دن رات کس حال میں ہم اللہ کے بندے، ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنا ہے۔ اب ہمارے اندر عبادت کی صفت آ جائے اس کے لیے پہلے بنیادی طور پر اللہ نے نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہوا نماز، کہ نماز اگر یہ اپنی بنا لے تو ان کی ساری زندگی بن جائے۔ بادشاہ اپنے بادشاہی تختوں پر، فوجیں اپنے عہدوں اور جو ہے ڈیوٹی کے وقت میں، اور کارخانے والے اپنے کارخانوں میں، یہ تاجر اپنے بازار تجارت کے ماحول میں، اور زمیندار اپنے زمینداری میں، مزدور اپنی مزدوری میں، گھر والا اپنے گھر کے اندر اور اپنی معاشرت میں، اور غمی اور خوشی میں یقین ایسا بنا ہوا ہو کہ اللہ کی نماز اگر صحیح ہے تو ان میں استعمال وہ بھی اللہ صحیح کرتے ہیں کہ نماز انسان کی تربیت کرنے والی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو اللہ کی تو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن کی نص آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اے موسیٰ یہ تو ہمیں پھر بھی تکلیف دے رہے ہیں، ایک تو یہ فرمایا جو تکلیفیں تم پر پہلے کی فرعون کی طرف سے جو ظلم ہو رہا تھا وہ تمہارے گناہوں کی سزا تھی کہ تم نے کس رب کی نافرمانی کی اور کس نعمتوں کی ناقدری کی کہ بے قدری کی وجہ سے تم سے وہ نعمتیں چھن گئی۔ اب تم نے میری دعوت کو قبول کیا اور تم دعوت میں آگے چل رہے ہو، اب جو حالات آ رہے ہیں یہ تمہاری تربیت کے لیے۔ اور اس میں بھی فرمائی کہ اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔